الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. درود شریف رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آزک یہ موضوع ہے توبہ و استغفار. توبہ استغفار قرآن اور احادیث کے روشنی میں کہ اخ انسان کت کن کر توبہ پنہ گناہ نش اور جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک بندہ کس طرح توبہ استغفار اپنے گناہوں سے اعراض کس طرح کرے، یعنی کت کن کر اللہ تعالیٰ کس انسان سے توبہ قبول اور توبے کے شرائط کیا ہے کہ حساب سے توبہ کروں. انشاءاللہ المستعان اپنے جو اللہ کے فضل سے اس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دس کی اس اعتبار سے میں آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچاؤں. اور گۄڈنیُکُے چیز چھُ اللہ تعالیٰ ہن سوز پنٕنۍ نبی یم تہِ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول سوزن یتھ کائناتس کن اور اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور صحیفے بھیجے اور لوکن وونُکھ یہ چیز کہ نیکی ہنز وتھ کیا چھِ تو برٲیی ہنز وتھ کُس چھِ. اور جس بندے یہ تہِ ووٚن انبیاء علیہ السلام کہ اس نیکی ہنز وتھ ہسا رٹ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا سہ ہسا گژھِ آخرت کس عالمس منٛز تہِ کامیاب. جس بندے نے نبیوں کے راستے کو ترک کر دیا، جس بندے نے نبیوں کے راستے کی تکذیب کر دی، یم ہسا اللہ تعالیٰ سن قرآن جٹلو یا باقی کتاب جٹلائے اللہ تعالیٰ سن، تو وہ بندہ اس جہان میں بھی ناکام ہے اور اگلے جہان یعنی عالم آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا. یا سا گژھِ تتہِ ناکام. اور اصل زندگی کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصراً دن آمس اللہ تعالیٰ سن طرف. اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ سوز یور کیسس کالس یہ زندگی بسر کرنے خاطر تاکہ اس اللہ تعالیٰ وچ اس مز کس کر احسن عملا، اس احسن عملا کر اللہ تعالیٰ کر تمس پگہ قیامتس اندر جنت نصیب. جو عمل کر کے نہیں آئے گا اس ہسا باطلانہ سوچ ہے یا باطل عقائدوں پہ جس بندے کی موت ہوگی اس اللہ تعالیٰ سے تسلیم کران کہ اس اللہ تعالیٰ سن احکام نبی علیہ صلاۃ وسلام سن تم اصولات طرز زندگی پہ اس نے پن پان پکناون کی وہ اللہ کی نظر میں ناکام ہو گیا اور اللہ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دے گا. اور توبس پہ کیونکہ آج موضوع تو سب سے پہلے جو جس بندے سے جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس بندے کو سب سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کرنی چاہیے. شرک کا چونا شرک اللہ کی ذات میں شریک کرنا یا اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا. کفر کا چونا کفر سے کت عملی ولان کہ کسی عمل کو جھٹلانا، جیسے کہ کوئی بندہ کہے نماز اللہ نے فرض نہیں کر دی یا روزے رمضان کے روزے اللہ نے فرض نہیں قرار دی، اس بندے نے کفر کر دیا. اور یہ دانی یہ چیز مدعیوں نشکیم سے کری اعراض پہلے یہ ایمان لا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار جب تک وہ بندہ نہ کرے پنس دلس اندر کا تسلیم آپ باسا چھس مانان کی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا پشتوانہ ہے. سوئی ہسا چھ کارساز اس دنیا کا مالک، اس ساتوں آسمان و ساتوں زمینوں کا مالک ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور سہسا کس ایمان کس دائرس مز داخل، یہ اس کا توبہ ہوتا ہے کس سے؟ شرک اور کفر سے. اس کے بعد
جو بندہ نبی کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن فی الواقعہ تمس کسی وقت میں کبھی کبھار اس کو شیطان نے بہکا دیا، کن سات ہسا ورگلو سہ شیطان، یا کن سات نفسی خواہشات بنیا تمس تیت ماحول وہ بندہ پھسل گیا اور تمس ہسا روز آب داب کن چیزوں کو وہ گناہ کر بیٹھا۔ کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ ہاں، اس کے لیے کیا گنجائش ہے؟ اسلام نے اس کو توبہ کہا ہے۔ ایم گناہ نش اعراض کرن، ایم گنہش معافی مانگی ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اتھی چیز سے توبہ ونان، تم گناہ نش پنن پان بچاؤن۔ توبہ کت اصل معنی توبہ کیا چھ؟ توبہ چھ ونان تھ چیزس کہ انسان ہسا اس انسانس سہو گو، اس انسانس غلطی گئی، اس انسانس غلطی سرزد سپدے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوئی، چاہے وہ قصدن ہوئی، چاہے وہ سہون ہوئی، اگر تمس سنس دلس مز گژھِ ندامت آسن، یہ چیز تمس گژھِ رنج آسن، غم آسن کہ میں نہ گژھن یہ غلطی گژھن کہیں، اس ندامت کو اللہ کے سامنے شو کرنا کہ اے اللہ میں نے آپ کے حکم کے خلاف کر دیا، میں نے آپ کے حکموں کو پامال کر دیا، میں نے آپ کے لمیٹیشنز کو کراس کر دیا، یم چھ لمیٹیشن یم چھ حدود میں دسمس آسیں، یا اللہ میں نے ان کو پامال کر دیا، اور بحث چھس ات لمیٹیشن پہ اس میں پامال، اس نے نافرمانی کر، اس میں معصیت اندر اس زندگی میں بسر کر، میں ان سے اعراض کرتا ہوں، اے اللہ میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ات چیزس پر گژھِ انسان شرمند سپدن، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کرن عزم کہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، دوبارہ گژھِ میں یہ غلطی سرزد گژھن، ایسا عزم کرے جس وقت بندہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ برونٛہہ مولا اگر نہ ژٕ مےٚ معاف کرکھ تیل خود گژھو، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے، جو اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ جب بھی اسے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ برونٛہہ پنن پان جھکاؤن کہ مولا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بن حس کرنے یہ غلطی دوبارہ، کہ اس پہ غم، اس پہ افسوس، اس پہ شرمندہ، اس پہ نادم ہو، اور اگر نہ نادم سپدائے کہ شرمند سپدائے کہ، اور اس طرح کہا کہ میں نے گناہ کیا، دنیا کر رہی کیا ہو گیا، میں نے گانا سن لیا، دنیا سن رہی کیا ہو گیا، میں نے زنا کیا وہ دنیا کر رہی کیا ہو گیا، اب میں حرام میں ہوں وہ حرام میں ہے کیا ہو گیا، میں بھی سود کھاتا ہوں دنیا سود کھاتی ہے کیا ہو گیا۔ جو اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ بچ ہسا چھس کرنا لیکن دنیا والے بھی کرتے ہیں، یہ چھن ایٹیٹیوڈ آف دا بلیور کہ بلکہ یہ ہسا ایٹیٹیوڈ آف دا شیطان، یہ ایک شیطانی سوچ ہے جو ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہسا پور دنیا سے غلطی کرا، وہ کیا سپدیا میں اندر کہ میں کر غلطی، میں ہسا کور یہ گناہ، بلکہ انسان سن أکس مسلمان سن ابن آدم سن خصلت کیا کہ سہ ہسا گژھِ یُتھُے تٔمِس گۄناہ سپدیا سہ ہسا گژھِ فوراً نادم گژھُن، سہ ہسا گژھِ فوراً شرمند گژھُن، سہ ہسا گژھِ تٔمِس ہسا گژھِ رنج غم طاری گژھُن، اللہ میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ماحول میں بھٹک گیا، میری نفسانی خواہشات نے مجھے گھیر لیا، اچانک حض مولا سپدا یہ گناہ، اور اللہ کے سامنے روئی گڑ گڑائی کہ اللہ مجھے اس گناہ کو معاف کر دے اور اس گناہ سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس کی علماء کرام نے ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے کہ گناہ سے بالکل اعراض کرنا، یعنی زبان سے خالی اگر کا انسان میں استغفر میں بوجھ گیا ان پتہ استغفر یہ مذاق ٹائپ، اس چیز سے یہ توبہ نہیں کہلاتی، بلکہ دلس مز گژھِ اَمہِ چیٖزُک غم پود گژھن، شرمندگی گژھن کہ نہ واقعتاً میں نے یہ گناہ کر دیا۔ اس کے بعد علماء نے ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے، جیسے کہ ایک بندے غصے کے وقت تم سن غصہ یوتہ شرارت ایتا شدید غم اس نے تم کھے زہرچ بوتل، تم کیا زہرچ بوتل کھے تم، اچانک تمس گو غصہ کا یوتہ، تمس گو رنج کا یوتہ، لیکن یتھُے زہرچ بوتل کے 5 منٹ کے بعد اس کے جسم کے وہ اثرات دکھائی دینے لگے کہ پانس اندر، کیونکہ یتھُے تمس زہر کھو
5 منٹ بعد باسان تمس اثر گارنٹی اس کے جسم میں اثر ہوگا اور تمس باس موت ہسا قریب اور تمس باس میں ہسا رس رس میان جسم زو نیران اور یہ بندہ اس طرح کہتا ہے یہ ونان کہ دوبار اگر مجھے اللہ نے زندگی دے دی بن ہسا کرنا اس احمقانہ حرکت دوبار کہیں کیاز کہ تمس لج تم چیز نقصان پائی. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ مثال کریں ریلیٹڈ کت چیز سے ات گناہ سے اس میں یہ گناہ گو میں ہسا گئی غلطی سپدیا بہ لیکن دوبارہ گھن وا گناہس ملوث گھن کہ دوبارہ اس گناہ کو ترک کر دینا ہے. یم مثال اور قرآن کریمس اندر کی آیات کرامہ کر بہ تہ پیش کہ اللہ تعالیٰ کم اعتبار اللہ کی رحمت کیسے ٹھاٹھے مار رہی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ معصیت میں جو بندہ اپنے گناہوں میں اپنے نفس ظلم کر بیٹھا کس طرح اللہ اسے کہتا ہے کہ میری طرف مانگ. گۄڈنِچ آیت کرامہ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ قل یا عبادی الذی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ لیجیے قل یا عبادی. اللہ تعالیٰ نے آج کتنی محبت ہے اس آیات میں. اللہ حالانکہ گناہ گار سنز یہ صفت بیان کر اللہ تعالیٰ نے ون تمس اے مکار انسانہ یا نافلق انسانہ اے نافرمان انسانہ یا قذاب انسانہ کیا کرت میں نافرمانی میانہ رحمت نہیں. اللہ نے کیا کہا قل یا عبادی اے میرے بندے اے میانی بندہ یم گناہس میں پنی زندگی قل یا عبادی الذین علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس بندے نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا یم ہسا معصیت اندر زندگی بسر کر گناہس اندر زندگی بسر کر اللہ تعالیٰ کیا چی ونا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سے رحمت نہ گزن نا امید کہ اللہ تعالیٰ حق دی چن ساری گناہ ما ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ نے کہا نہ سر بلکہ جميعا یقیناً انا کے ساتھ اللہ نے قاعدہ بیان کیا کہ یقیناً بحث کرے اے میرے بندے بحث کرے ساری گناہ ما اور انہ هو الغفور الرحیم اور یقیناً تو مجھے غفور بھی پائے گا تو مجھے رحیم بھی پائے گا. غفور کیا مطلب اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحیم کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ حسد کری ام گناہ اس توب کرت ام پر کری مزید جب رحمت نازل. اس پہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسد ونا اے ابن آدم اگر حد پن گناہ یا زمین پہ آسمان کس تہس تائیں لگاؤ کتیا زمین پہ آسمان کس تہس تائیں اگر لگاؤ کتنے گناہ مل جائیں گے. ایک انسان کی اوقات اگر سارے انسان ہم مل جائے پھر بھی حقوں نے ایتا گناہ کرت اتنی سپیس ڈسٹنس ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے اگرچہ گناہ شکن چلو اتنے بھی کر اور پتہ کیا چی وانا مولا ایک دفعہ مجھ سے کہنے نا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر. اللہ اکبر کیسی اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ونا اے میرے اے میانی بندہ سنا گسن جہنم مس گسن کہ ایسی اللہ کی رحمت ہمیں اپنے گوشے میں لے رہی ہے. سنا اللہ تعالیٰ تو یوں نہ کن طریق مکن. اور اس بکی جائے سورۃ التحریم اس میں اللہ تعالیٰ ونا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے ایمان والو کیا ونو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے سامنے توبہ کرو سچی توبہ کرو. کیا کریو پوز توبہ کریو یعنی سچ توبہ نصوحا. کیا چیز توبہ نصوحا سے تحت توبہ سنا جس کے بعد گناہ نہ ہو. ایک دفعہ وہ گناہ ہو گیا بس کھیل ختم دوبارہ وہ گناہ نہ ہو جائے. اس چیز کو توبہ نصوحا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اور اللہ تعالیٰ حسن مٹائی چین گناہ. کیا اللہ تعالیٰ مٹائی چین گناہ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. اس پہ ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو بیان کرا اور بیان کے دوران اس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراہٹ اور مسکراہٹ اسی کر صحابہ اس بہرحال پوچھن ونان اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے مسکرائی وجہ کیا ہے آپ کی تبسم کا راز کیا ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونس کی قیامت مز ہسا اخ جماعت کیا اخ جماعت اس ہسا گناہوں کی وجہ سے جنت کسی بات جو گناہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگی. صحابہ کے پریشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے بدولت کون شخص جنت میں داخل ہوگا؟ کس گس شخص جنت میں گناہ کی وجہ سے داخل ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ بندے ہوں گے جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے لیکن تمو ہسا پتہ گناہن پہ توبہ کورمت کیا کورمت توبہ کورمت اور اللہ تعالیٰ ہسا کر یبدلون السیئات اور تمن ہن سیئات ہسا کر تبدیل کمن مس نیکیاں تمن ہن گناہ کر مولا کت مس تبدیل نیکیاں مز حالانکہ تمن ہن اس گناہن ہن اخ پہاڑ جب ان لوگوں نے اللہ کے سامنے سچی حقیقی توبہ کی سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گناہوں کو کس میں بدل دیا نیکیوں میں بدل دیا اور ان نیکیوں کے ذریعے وہ کہاں ہو گئے جنت میں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تماسا گژھن گناہوں کی وجہ سے بشرطے کہ تم زندگی اندر توبہ کورمت. اور اللہ تعالیٰ سے بیکی جا سورۃ المائدہ اندر ونان بہت ہی خوبصورت آیت ہے افلا یتوب الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ونا وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بندے مجھ سے توبہ کیوں نہیں کرتے وجہ کیا ہے کس چیز نے ان کو دھوکہ دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہے. تو بچن مثال دیوان کہ یم سات اچانک وہ یم سات پن مول پرس کہ بیٹا کم از کم میں پرس یہ کام کرنا سکیم دتنا یہ کتنی شفقت. جب باپ ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کرنا برو ونجے میں بدیم سے صلاح مشور بدیم سے اصل چیز یہ کروں کت کن کرا ہمیں کتنی محبت دل میں پیدا گشا کہ نہ بڑ پان گشا والا گشا کیا کیونکہ باپ کی وہ شفقت باہر آ رہی ہے اس کے دل میں کہ میان خطر کوتا میون مول میان خطر پازیٹو سوچان میانہ نفع سوچان کہ بگس یا زندگی اندر کامیاب. اللہ تعالیٰ اس طرح محبت دیتا ہے ہمیں افلا یتوب الی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تم کیوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرو حالانکہ اللہ کو کسی کی ضرورت سون چھ خدائی ضرورت کانس انسان سن کان جن سن کانس پیغمبر سن کانس فرشتہ سن کیا جبرائیل کی ضرورت ہے اسرافیل کی اسرائیل کی کسی کو اللہ سارے انسان جنت میں جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا سارے انسان جہنم میں جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا سارے انسان مر جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں. اللہ کو کسی چیز سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ اللہ صمد اللہ ہے وہ بے نیاز اللہ ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ تھی وچھو اللہ کی اگر تھی پنس پانس سے تھوڑا یہ پانس پر یہ مسلط کرو پتہ سنو یت آیت اللہ تعالیٰ ونان وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے کیا وجہ تم انسان چھن اللہ تعالیٰ سے قریب سپدان کیا وجہ کہ کس چیز نے ان انسانوں کو میرے بندوں کو مجھ سے دور یعنی اللہ کی قسم اس میں اللہ کی اتنی محبت بری ہے کہ بہت نہ انداز لگائی کہ کتنی محبت سے اللہ ہمیں پکارتا ہے. کیا وجہ سے کیونکہ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ شونا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان کمس آ ون نہ مسلمان ات ون نہ بیکا ایمان ول ون نہ مومنین ون بلکہ آ ون یا ایھا الانسان پور کائنات انسان ما غرک بربک الکریم تم اے انسان ژےٚ دتنے دھوکہ پنس پروردگارس اللہ اکبر کیسی شفقت ہے اللہ کی اس میں کہ اے انسان ژٕ کوٚت چھُکھ گژھان پنس پروردگارس ترٲیِتھ اے انسان کیا اللہ کے بغیر کہیں پناہ مل سکتی اللہ تعالیٰ بغیر میلا کچھ جائے پناہ لیکن اللہ کی رحمت اس طرح ٹھاٹھے مار رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ونان کہ تُہۍ کیٛازِ چھُو مےٚ ترٲیِو گژھُن کوٚت چھُو تۄہہِ مےٚ کس نے تمہیں اللہ کے متعلق ایسے باتیں بولی کہ تم اللہ سے دور ہو گئے کس طرح تم اللہ سے دور ہو سکتے ہو کہ مختلف آیات کرامہ شریف اور اللہ تعالیٰ کے وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور معافی کیوں نہیں طلب کر دیے یا رسول یہ معافی مجھ سے کیوں نہیں مانگتے وجہ کیا ہے
یہ اللہ کو غفور اور رحیم ضرور پائیں گے. واللہ غفور, اللہ تو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑ بار مہربان نہایت رحم وول. اے میرے بندے ژٕ کوٚت چھُکھ گژھان, ژےٚ کٔمۍ چیٖزن دیُت نہٕ سُہ دھونٛکھ کہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ, کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے ففروا الی اللہ, کیا ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اللہ کی طرف دوڑو, یعنی پنن پناہ کرو طلب کمش نش, ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ سن. امش مثال اگر اس بیان کرو کہ یہ ففروا الی اللہ, ایک عالم نے ایک خوبصورت مثال دے دی کہ, اور سہ ونان کہ اگر جنگلس من گڑ تہ مثال دمو, ایک باپ کھڑا ہے ایک راستے پر, اس تم سن نیچو گندان, 2 3 نیچو تم سن گندان, بات کو سمجھنا, تم سن 2 3 نیچو گندان, اچانک سے وہاں سے کتا آ جائے, سہ اچانک بارک تمس پہ کران, یعنی ٹاؤن تمس کران, اور سہ نیچو کوت فوراً تیزی سان ودان ودان کوت ژھانڈان, مالس نش سہ پن پناہ نوان, یعنی وہ رن کوکن کرتا ففروا الی اللہ, وہ اپنے باپ کی طرف اس وقت, اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ, تم میری طرف آؤ, یعنی تھی دوریو مے کن. اسے وہ بچہ دوڑتا ہے اپنے باپ سے, کیونکہ جمش پائی اس میں مول یہ ہے کہ میں امس چیزوں نش بچائی, امچ چیز اگر میں پناہ چنی میں ہسا مجھے اپنے باپ کی گود میں ہی پناہ لینی ہے. اور اللہ ہم سے کہتا ہے میرے بندو تھی کوت چھو گژھان ففروا الی اللہ, میری طرف تو آ جاؤ, ژےٚ کٔمۍ دیُت دھونٛکھ, ژےٚ کیٛاہ دلیل گئی, ژےٚ کٔمۍ یہ چیز دیُت کہ ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے کہ اللہ جو محبت کی چیز ہے, ہاں ڈرنے کی بھی چیز ہے, جا کہاں رہے ہو, کس دنیا کے پیچھے جا رہے ہو, اور اللہ تو کہتا ہے کہ میرا بن جاؤ, کہ دنیا ہسا کرے بہ چانہ خطر سوری مسخر, دنیا کو میں تمہارے پیچھے لگا دوں گا بشرط کہ تم میری اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر. پھر اللہ پھر دیکھو تو اللہ کیا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم اندر واریاہ مختلف آیات کرامہ آمٕژ واریاہن جائن بیان کرنا. اس کے بعد اور بیاکھ آیات کرامہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس آوے وہ میرے بندے جو ایمان رکھتے ہیں میری آیاتوں پر, اور تم کہو کہ ان سے کہ سلام ہو تم پر, تمہارے رب نے مقرر کیا ہے اپنی ذات پر رحم کرنا. جو کوئی تم میں سے گناہ کا کام کرنے نادانی سے پھر توبہ کر لے تو اس کے بعد درست کر لے اپنے عمل کو, تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورۃ الانعام اندر آیت کرامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون کہ یا رسول صاحب میرے بندو سے کہ یم ساتھ ہا می بند سے نش یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان والے بندے یم قرآنس پہ ایمان تھاوان, یم اللہ تعالیٰ سن ذاتس پہ ایمان تھاوان, تمن کیا وجہ سلام ہو تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اپنی ذات پر رحم کر. کیا ونو اللہ تعالیٰ نے مقرر پنس پانس پہ کہ بحث کر پنن بندن پہ رحم, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون یم سات دنیا اس بند کیا اس دنیا اس میں بنے, دنیا برو 50,000 ؤری آئی لوح محفوظ بنان, تو لوح محفوظ مز آئی گۄڈنِچ کتھ اللہ تعالیٰ درج کر, اور سہ کروں کہ یہ چیز کہ میرے غصے پہ میری رحمت ہسا گژھِ ڈومیننٹ گژھِ کس مین رحمت ہے بھی ایسا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سنا. اللہ کے غصے پہ کون سی باری چیز ہوگی, اللہ کی رحمت اور باری ہوگی. اس سے اللہ نے یہاں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہسا مقرر کورمت کہ باسا کر پنن بندن پہ اہم. اور جو کوئی یست کا انسان ہسا گناہ کا کام کر بیٹھے نادانی سے, یست کا گناہش کام ہسا گئی نادانی سنگ سے پھسلاو, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, نفس کی خواہشات کے بہکاوے میں آ گیا, اور پتہ ہسا کرتم توب, اور توبے کے بعد اس نے اپنے عمل کو درست کر لے, اس ہسا کرتم درست پنن عمل, تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہسا بوڑ بار بخشن وول نہایت مہربان لبی میں جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اصل قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سن رحمت کت کن چھ کس بندس
ٹھاٹھے ماران کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، کہ اس انسان یت معاملس میں گناہ بس اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے کچھ بندوں کو سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ونچ وہی ورش گمس، لیکن وہ کہتے کہ ہم نے گناہ اتنے کر دیے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کر دے۔ حالانکہ 20 سال 18 سال ان کی عمر ہے، لیکن تم شو بنا یہ چیز کہ اتنے گناہ کیے میں نے، تم شو بنا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا۔ لیکن حمایات کرامہ اسی چیز کے کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے ہزاروں کروڑوں گنا بلند ہے، اور وہ اللہ کو سب سے بھی یہ بات کہ اللہ کو ہمارے گناہوں کو کرنا ہی کیا ہے اور ہماری نیکیوں کو بھی کرنا ہی کیا ہے۔ میرے گناہ میرے لیے وبال ہے، میری نیکیاں میرے لیے رحمت کا باعث ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر بر نیک نواز اس پر اعمال سے درست کرا، وہ میرے لیے نجات کی باعث ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اعمال پہ ہی فیصلہ ہوگا، اور جو گناہ سے وہ میرے لیے وبال ہے، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر بندے نے توبہ نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اسے ہوگی، کیونکہ انہ لحب الخیر لشدید، اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، کسی بھی گرفت میں لے جاتا ہے، اللہ اسے تحس و نحس۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی سنا قوم نوح کے ساتھ کیا ہو گیا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہو گیا، قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا، اور تم کس قدر اللہ تعالیٰ تباہ و برباد اسی دنیا میں اور اگلے جہان میں، اس آخرت اس عالم میں ہمیشہ کی جہنم۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور عالم آخرت جب آئے گا تو ہمیں ہر چیز کا، ہر سبحان اللہ پڑھنے کا ہمیں یہ چیز وزن لگے اس پائی اس دنیا اندر اس وقت صرف کران، ونکس یہ وقت صرف روز گئی دینی مجلس میں کھڑا، اس وقت کو بھی ہمیں کل قیامت کی دن لگے اس پائی کہ وقت کزا قیمت اس دنیا میں اخ سبحان اللہ پڑھنس کزا قیمت اس، لیکن نماز کو وقت پہ پڑھنے کی کیا قیمت تھی، لیکن یہ گھس تیلے آگ تو یقین دنیا اندر لگی امش قیمت تیل پائے جب ہم عمل کرتے جائیں گے، اور اللہ ہمارے یقین کو مضبوط کرتا جائے گا، اور اصل حقیقت لگ پائی جب ہم سب لوگ اپنی قبروں میں ہوں گے، اور ہمیں اللہ کل قیامت کے جب اٹھائے گا، اس دن سارے کے سارے اعمال ہمارے کھولے جائیں گی، جو بھی نیکیاں کی، جو بھی بدیاں کی، سب اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ تت لگے اس پائی کہ عمل کا قیمت، اس لیے جتنا ہو سکے جب تک اللہ ہمیں اس زندگی اللہ تعالیٰ کے عمر برکت جہاں تک اللہ نے زندگی دی ہے تب تک ہمیں عمل کو کرتے رہنا ہے، پن پروگرس کنٹینیوس تھویں، بریک کریں، نمازوں پہ، قرآن پہ، ذکر و اذکار پہ پابند رہتے رہنا ہے، اور پنن گناہن یم تہ سرزد گژھن ان پہ توبہ کرتے رہنا ہے۔ کہ حدیث مبارک کر بہ تہندس خدمت عرض کہ اور یم سے حدیث کی روشنی میں بھی لگ پائی کہ توبے کی کیا فضیلت ہے، کیا اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھونا حدیث قدسی یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا جز میں بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم رات دن خطائی کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی اور بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا ونان کہ اے میرے بندے، سہ ہسا چھ راتس دہس خطا کران، سہ ہسا چھ پنن زندگی معصیت اندر بسر کران، سہ ہسا چھ می نافرمانی کران، لیکن اللہ کا پکار تو دیکھو، تھی وچھو اگر اس اکہ دہ دویمہ دہ تریمہ دہ ترین دن اگر ماج سے لگاتار بدتمیزی کرو نا، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں وہ گھر سے باہر پھینک سیدھی نا گھر دوبارہ سے، اگر باپ سے 3 دفعہ 4 دفعہ بدتمیزی کرو گے نا، وہ اب وہ تمہیں باہر پھینک دے گا، جب دوبارہ کے دن میرے گھر سے داخل۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ وہی سے ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے، یہ میرے بندے ساس دہس راتس خطا کرا، اور اتنی خطائی کرتا ہے، اور اللہ یہی سے کہتا ہے ژٕ منگ میں معافی اور بہا کرے چانین گناہن معاف اور بخشے چین گناہ۔ اگر اللہ نے وہ گناہ نہ بخشے، پھر قیامت کے دن ہسا گئے میں تم نام اعمالس میں تم گناہ جمع، پھر اللہ کی جہنم ہوگی۔ لیکن جہنم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہرحال پنس ذہنس میں بٹھاؤن، پنس دلس اندر یقین والن کہ جہنم کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا کی یہ آگ دیکھ لو، کیا یہ کافی نہیں، یہ نہ کافی عذاب،
لیکن اس سے 59 گنا زیادہ 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ شدید ہے جس کو اللہ نے گرم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بچین. اللہم اجرنی من النار. اور اللہ تعالیٰ بیکس حدیث اس میں ونان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی حدیث قدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر رات اس میں پنی مغفرت اور رحمت کا ہاتھ بڑھا. اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے کیونکہ اسی نے سمجھ کہیں اس لیے حدیث میں ہاتھ کا بول الفاظ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہسا سے پن اتھ رحمت مغفرت بڑھاوان. پتہ کیا خدائی ونان یہ دن کے گناہ گار کہاں ہیں یم دہس یمو گناہ کر تم کچھ آ جاؤ وہ مجھ سے معافی طلب کرے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اللہ دوبارہ اعلان کرتا ہے اور جن لوگوں نے رات میں گناہ کر دیے رات میں خطائیں کر دی اور ان لوگوں نے دن میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور مغفرت کا ہاتھ بڑھاتا ہے. کہاں ہے وہ رات کے گناہ گار یمو ہسا راتس اندر پن یہ زندگی گناہس اندر بسر کر پن وقت گناہس اندر سپینڈ کر اور ان کے لیے اللہ کہتا ہے آ جاؤ میرے سامنے توبہ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج قیامت جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے تو تائیں ہسا روز قائم تو دائم یو تائیں سورج کپنے مغرب کی طرف یعنی ات مز کیا جا مغرب کی طرف امی خصوصی وجہ سے یہ کہ جس دن مغرب سے سورج کپ جب انسان مغرب سے سورج درا اس دن اللہ توبے کا دروازہ بند کر کیم ساتھی توبہ دروازہ بند کرنا اور اس کے بعد کسی بھی بندے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور جم ساتھ توبہ قبول کم ساتھ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیا اس وقت کیا اسنا ہوں گے کیا چیز آج جس وقت مغرب سے سورج نکلے گا. لیکن بارہا اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ توبہ دروازہ اگر بند ہو پھر تب تک اس کے بعد اس وقت گزر تم پتہ گھس انسان سے توبہ قبول واہیا انسان یسان توبہ کریں لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا. حدیث مبارک کر بتائی برکن پیش کہ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک ہے اور واریاہ ہوپ فل حدیث مبارک سائن خطر کیونکہ اکثر نوجوان میں اکثریتاً یہ چیز لبن کی یہ پوری عادت ہم لوگوں کے اندر ہے سن نوجوان اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا مانا اللہ کے ایک بندے نے کوئی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے ایک بندن ہسا کر گناہ چلو اللہ تعالیٰ سے ایک بندن ہسا کر گناہ اللہ کے ایک بندے نے گناہ کر دیا ایک اللہ تعالیٰ سے ایک بندن ہسا کر گناہ اور پھر اللہ سے عرض کیا پتہ انہوں خدا اس کے مولا اے میرے رب میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے. مولا میں حس گو گناہ میں حس گو خطا سرزرد میں حس کر حس معاف. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہنا تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو پکڑ بھی سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ونان امس بندس ہسا پائی کہ مے رب مے خالق کائنات مے ہستی بود کرن وول اس میں یتھ گناہس پہ رٹ تی سزا تہ ہیکہ دت اور یہ گناہ ہے کہ معاف تہ کرے. حدیث آگے چلتی ہے حدیث کے اس کے بعد کیا آتا کہ یہ بندہ کسی عرصے تک اس گناہ سے بچ جاتا ہے پتہ اخ شخص یہ ہسا ام گناہ نش اخ عرصس تائیں بچان یعنی امس یہ گناہ سرزد گسان پھر ایک وقت آ جاتا ہے پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھتا یہ ہسا دوبارہ یہ گناہ کران اور پتہ کیا اللہ تعالیٰ پھر عرض کرتا ہے یہ اللہ سے یہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے مالک اے میرے رب صاحب میں نے گناہ کر دیا مجھے بخش دے میں حس کوئی غلطی میں حس کو سہو میں حس کو خطا میں گناہ کر حس ماں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے میرے بندے سے سچ پتہ ہے یہ چیز کہ میرا ایک خالق ہے میرا ایک مالک ہے میون ہسا پروردگار اس میس گناہس پہ معاف تہ کرت اس گناہس پہ سزا تہ دت. وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دوسری دفعہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اور پھر ایک عرصہ گزرتا ہے
پھر ایک وقت گزرتا ہے، اس بندے کو تیسری دفعہ یہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یہ پھر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے سہو ہو گیا، یا اللہ میں نے آپ کے حدودوں کو پامال کر دیا، میں حد کر چیز لمیٹیشنز کراس، تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چھونا؟ اللہ تعالیٰ چھونا کہ اس بندے کو معلوم ہے میرا ایک پروردگار ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک خالق ہے، اس مون رب الگونہس پر سزا تے ہیک دت، اس مون رب الگونہس معاف تے ہیک کرت۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اس کو تیسری دفعہ بھی گناہ کو معاف دیتا ہوں، بس اسے گناہ معاف کران۔ لیکن حدیث میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر انسان کو بار بار کوئی گناہ ہو جائے تو بس نشن اعراض کرو، توبہ کروں جن پھٹ رہا ہوں۔ اگر ایک ہی گناہ ایک بندے کو سینکڑوں ہزاروں دفعہ ہو جائے، پھر بھی ایک ہی سلوشن ہے کہ اللہ کے سامنے اس گناہ کی توبہ کرنی چاہیے۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ برونہ کن تم گنہوں توبہ کرن اور اقرار کرن اور کوشش یہ کریں کہ بہ گژھِ گناہ نش نبر۔ یہ آج گژھن یم حدیث مبارک بوز اس، آیات کرامہ بوز اس، اس گژھن نہ امی اعتبار نڈر بنیں کہ نڈر ان دا سینس اس گژھو ون چلو ہم نے آج حدیث پڑھی، ہم نے آج قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوتا اس سے محبت کرنا اور اللہ کتنا ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ونا باسا کرے سے بار بار اگر سے بار بار گناہ کرو، بار بار کرے گا تو یہ جو غلطی معاف، اگر سے میری دربار سے توبہ کر ہم بے شک اللہ معاف کر دے رہا ہے۔ لیکن اک اصول تھا یہ چیز یاد کہ ان چیزوں سے ہم یہ گھن نڈر بنیں، نڈر گھن بنیں کہ ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں دنیا کس معاملس اندر کہ اگر ایکس انسانس مالک کیا مالک کا سہ ہوٹلس من مالک آسان تمس باقی کام کرنے والے غلام کے وہ کام کرنے والے وہ ٹائپ کے غلام ہی ہوتے ہیں، تم غلام اگر وہ اس کا مالک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اگر تم سن مالک تمس شخص کیا کران وفاداری کران، ہمدردی کران، شفقت سے تمس کران، تمس سچ محبت کران، کیا اس غلام کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ مالک سے بے وفائی کرے؟ کیا بڑ پانس وفا گھس آسن کہ نہ بے وفائی گھس آسن؟ کیا گھس وفاداری آسن؟ کیونکہ مالک اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کا عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ کرتا ہے، اس وجہ سے امس غلامس کیا پز کرن؟ امس تہ پز گژھِ سانٮ۪ن عقلن حساب کیا گژھِ کرن؟ امس غلامس تہ پز کیا کرٕنۍ؟ پننس مٲلکس سۭتۍ محبت، پننس مٲلکس سۭتۍ أمۍ سٕنٛز کٲم گژھِ مانُن، کیونکہ مالک وہ ہے، وہ کام کا حکم تو ضرور دے گا، لیکن وہ مالک کام کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ اس تمس اجرت سے حاصل گژھان سہ تمس کام کرنے سے حاصل گژھان۔ اگر یہ اپنی اس دنیا کی مثال ہم تھوڑا اللہ اور اپنے ساتھ جوڑ لیں گے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے سن کار ساتھ، کیا اللہ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے کہ ایک اسناس مزا کہ داؤد علیہ السلام سے سبون کہ اللہ تعالیٰ کہ داؤد اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو امن ہن دل ہسا پھٹن، امن ہن دلن روز نے برداشت کہ اتنی محبت میں اپنے بندوں سے کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ اگر ایک ستن ماجن کاکوئی نہیں چھواس کتنی محبت ہوگی سے، ایک ماں کی محبت ہو دیکھو پھر پت کرو 7 گن کہ وہ محبت 7 گن کرو کتنی محبت ہوگی، کزا محبت آئی انداز حقوں نہ لگائی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 7 ماجو فتش اللہ تعالیٰ بندہ سے محبت آسان، وہ اللہ ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں داخل ہو جائے، کبھی بھی اللہ اس لیے آہستہ پاس اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ وفاداری کریں۔ وفاداری کیا چیز کہ ہم اللہ کے ماننے والے، ہم تو الحمدللہ اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے بن جانا۔ جو اللہ کی ماننے والے کیا ہوتے ہیں کہ جو جس چیز کو اللہ نے کہا کہ یہ کام کر دو اس کام کو کرنا، اور جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے وہ رک جانا، یہ اللہ سے ہماری وفاداری ہے۔ حالانکہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ زندگی کس کی دی؟ اللہ کی۔ یم نعمت جسم اندر کم سے
اللہ کی جو زمین میں ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے نعمتیں کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ کس کی ہے؟ اللہ کی، سب اللہ کی طرف آ جاتا ہے. لیکن اس کیا اللہ تعالیٰ والا بس تم کچھ دیر کے لیے، اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر کے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، بس تمن بیریٹ ہونے باقی بھی ہونے عبادات کر، اور اس کے بعد بھی عبادات گھن دنیا تین محدود بلکہ ان عبادات پہ معاملاتی معاشرتی زندگی پہ ہسا اسی سے پگہ کل قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا. اگر تم نے اپنے اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے والا، اگر سہ دشمنس اتھس میں نام اعمال وول اوسو کیا سا میرے پنہ نام اعمال تشیش اتھس میں، اور سہ ہسا گو تیل کامیاب تو کامران اور ہمیشہ کی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. آپ کو دنیا اندر تش اللہ تعالیٰ سے محبت ہمدردی کران، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ کیونکہ اعمال کے بغیر شن تچ جائے، جس بندے کے پاس اعمال نہ ہو اور پھر مشکل ہے اس بندے کا جنت میں داخل ہو جانا، بشرطے کہ اللہ کی کوئی خاص رحمت اس بندے پہ ہو. پھر کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا خود ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہے. شکول کان جنت جہنم ہوئی ہماری یہ اوقات نہیں ہے. اصل کو خطرہ ہم لوگوں کے ہے. پنی فکر کریں کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں کیا یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس میں پنی لائف انویسٹ چھس کران گزاران چھوسی زندگی کیا یہ جنت کے لیے میں بسر کر رہا ہوں، کیا میرے دہس اندر یہ کام گئی کیا یہ جنت کے کام تھے یا جہنم کے کام تھے. دن کو امن سام ہن پنس پانس غور و فکر ان پر کرن یہ چیز، تب ہم لوگ ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں. یوتان یہ سوچ کرو، یوتان اس پنس پانس سمجھ کرو یہ پانا اگر ہر یہ کام چھو کران وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں تو یہ کام یہ گناہ کے کام کرتا ہے، اور نیکی ساتھ کر اور اس پہ تھپکی دے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے نیکی کر دی. اپنے آپ کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ اور مزید کو یہ اگر میں آج آخر رکوع پر گس کر صبح کل یا رت بعد گس میں رکوع کروں اور بنوں، یعنی دن بدن اپنے اندر نیکی آنی، اور دن بدن اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی لانی ہے، دن بدن اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو لانا ہے، اور تب ہی جا کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اگر وہ کن ساتھ سرزرد کو کن ساتھ گناہ کو انسان، کیونکہ انسان ہے خما، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن خیر خطاؤن التوابون. تب بنی آدم سن ہر کا اس بنی آدم کا ہم سارے انسان بنی آدم کل بنی آدم خیر خطاؤن، بنی آدم سن بنی آدم ہسا ہر کان خطا کار، اس شخص سہ خطا کار. خیر خطاؤن التوابون، بہترین خطا کار ہسا تم. اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین خطا کیا ہے؟ ایک تو گناہ کی بات ہے، بات کو سمجھنا. گنہش کت یم سات گنہش کت ات پہ کیا گی ڈانٹ ڈپ ناراضگی کا اظہار. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ کہے. اللہ کے نبی نے کہا خیر خطا، بہترین خطا کار. کیا بہترین خطا کار سے تم انسان جو اپنے خطاؤں پہ توبہ کرتے ہیں، یم پنن خطاہن پہ توبہ کران، استغفار کران، اللہ تعالیٰ برونٛہہ پنن گناہن ہز معافی منگان تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یم ساتھ اخ انسان گناہ چھنا کران اور پھر اللہ کے سامنے گٹ گٹاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اخ عجیب کنیکشن اللہ تعالیٰ یم سے انسان درمیان پودا سپدان. کیازِ کہ ایک انسانس یہ دنیا اندر جس اللہ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا میں اس کو ماننے والا ہوں، پھر میں گناہ کرتا ہوں، پھر میں اتنا روتا ہوں گٹ گٹاتا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے تمہاری حدود کو پامال کر دیا، میں حض وہ گناہ سرزد. اور اللہ جو اپنی ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بنا کہ اس بندے کو معلوم ہے میں ایسا پروردگار جو اس گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کران. اور ایک حدیث میں
لاسٹ حدیث کا بیان، اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد مبارکہ کہ ایک اخ انسان توبہ کران کوتاہ خوش سپدان تمس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ. دپان اخ انسان ہسا ریگستانس من سفر کران، اکس میدانس من ریگستان ہی سمجھو سفر ہسا کران، تمس اونٹ کیا اونٹ، اتھ اونٹس پہ تمس مال لدت، تریش ہند نظام، کھین چنک نظام، پلو پوشاک سورے تر اونٹس پہ. بہرحال یہ سفر کران کہ ام ترو اکی جائے پڑاؤ، یعنی رکیا ام کو کیسس کالس ریسٹ، اور اتھی پڑاؤ کو تو اس بندے کی یا نندر پیسا کیا گوسا تو امس کی اونٹنی کھو گئی، امس اونٹنی ہسا رو، اور جو امس کیونکہ سوری سامان اس اونٹنی پہ، کھین چن پلو پوشاک تریش سب کچھ اسی میں تھا. اور وہ بندہ کیا سو کو پریشان، سو کو پریشانی حال، وہ ادھر بھی دوڑتا ہے ادھر بھی دوڑتا ہے، ساشا یپور گژھان، لیکن اونٹنی چھنہ اتھ یوان کہین. بہرحال یہ موت یہ، اور کیونکہ جو اس بندے نے راگستان میں سفر کیا ہوگا تمس لگ پائی کہ تریش وقت کیا، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، کھین چنک ذرائع یہ ٹنگ مرک چھ یہ کہ یہ لگ دہ منٹ زو قدم پکو تو تریش اتھی کۄلہِ پہ تو تریش وہ نہیں، وہ راگستان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت مثال، وہ بھی راگستان میں اٹھا دیا اس بندے کو. حالانکہ نبی علیہ السلام کسی عام میدان کی بھی مثال دے سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام خصوصاً راگستانس میں سفر نفر سفر کرا وہ. بہرحال لیکن یہ بندہ نیند لگاتا ہے اب موت کے انتظار میں، یہ نفر نندر کرا کت مز موت کس انتظار اندر کہ اب مجھے مرنا ہے. اور یہ چیز تو سمجھو اگر میں کسی بندے کو کہوں تجھے کل مرنا ہے، اس پہ کیا بیتے گی؟ اگر ریئلی اگر اس کے کہوں گا کہ جیسا چیز صبح مرو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ خوف کی وجہ سے تمس گھس کال کال 40 کلو کا اس قدر خوف اس پہ طاری ہوگا. اور اب یہ امیجن کرو یہ بندہ موت کے انتظار میں اب وہاں ٹھہرا ہوا، لیکن اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ ات اونٹنی وچھا پانس اور یہ اگر پت امسی بندس من واسع سی زندگی کتنی خوشی ہوگی. اور یہ گو یوتا خوش، ان شخص گو یوتا خوش، یہ ونان مولا تو میرا بندہ میں تیرا رو، کیا ونان تو میرا بندہ میں تیرا رو. خدائی سے ونا بچ مون بندہ سچ بولو. حالانکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اب تو میرا مالک میں تیرا بندہ، لیکن خوشی ہوں اظہار اس یوتا امس رو نہ آب تاب بچارس کہیں، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ زندگی میں سلامت، میون مال سے سلامت. وہ آئی امس زندگی ہز اخ راہ بوزن، اوتان اس بوزن یوان بچارس کہیں تھی. اور یہ مثال کیا جائے دن یوتا کوتا خوش گوئی نفر بے انتہا خوش آسی گمت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اس بندے سے بھی ہزاروں گنا اس بندے سے خوش ہو جاتا. اللہ اکبر کبیرہ، کیسا مالک ہے ہمارا، اور کوتا مہربان سا اللہ اس پر کہ اس ایسی چیزیں پان سے بوزت کوتا اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل گسان کی کتنی محبت اللہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، بشرطے کہ ہم لوگ اللہ سے جڑنے والے بن جائے. جو کہیں مخصوص چیز اسلام حرام کر میں سوری چیزیں حرام، یا اکثر جوان کہتے ہیں کہ اسلام میں سب کچھ ہی حرام، سب کچھ ہی حرام. بس وجہ میں بوڑ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں حرام ہی ہو رہا ہے. زیادہ تر جو حرام ہے توجہ سوری چیز حرام ہو، جیسے کہ اسلام نے حرام ریلیشن شپ اس کو حرام کر دیا، لیکن نکاح کو تو حلال کر دیا. اسلام نے شراب کو حرام کر دیا، لیکن یہ لکوڈ فارم آف جوس وہ تو حلال ہے. حالانکہ شراب انگور اور کھجور سے نکلتی ہے، کھجور اور یہ انگور وہ تو حلال ہے، اللہ نے حلال کر دی. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن پرافٹ تو اللہ نے جائز قرار دیا. اور پرافٹ کرو سا استعمال کرو، اس سے تجارت کرو، اللہ نے حلال کر، لیکن کا سود کھیجو کہ اس طرح باقی قیمتی چیز پیچھے خصوصاً عبادات. رمضان سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، اور دن کی 5 نمازیں ہو، اور نماز اللہ کا سب سے
اگر ایک بندے کو اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے نا، سب سے پہلے جس عمل پہ اسے کھڑا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ نماز. کہ نماز یہی اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے. یہی جوڑ اس پنس پروردگار سے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر دو. نماز کیا یاد اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یاد ہم اس بندے کی کرتے ہیں جس بندے سے ہم محبت کرتے ہیں. ییٚمہِ ساتہٕ انسان محبت چھنا کانٛسہِ سۭتۍ کران، دنیا اعتبار دمو مثال، اور وہ اکثر اس بندے کی بات کرتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہے، اپنے دوست سے محبت کر رہا ہے، سہ 5 منٹ بعد ونان ژےٚ چھا پاے میٛٲنۍ یارن کیٛاہ چھا پاے سون یار تہٕ بہٕ گٔیے ہور، ژےٚ چھا پاے أسۍ گٔیے ہُمہِ دۄہ یور، اَسہِ کَرے یہِ کٲم یِتھ کٔنۍ، أسۍ گٔیے ایگزام دِنہِ. ہر وقت وہ اس کی بات اپنے ذہن سے اپنے دل میں کہہ رہا، وجہ کیا ہے؟ وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ میں یاد کرنے خاطر کرو نماز قائم. اور نماز سب سے بڑی قرب اگر اللہ تعالیٰ سے قرب محبت سے حاصل کرو اور نماز کے ذریعے حاصل ہوگا. اور اس کے بعد ون بہ یہ چیز کہ اور امس انسان سے کا گناہ سرد سپدیا پتہ اگر استغفار کر. اس پہ ایک حدیث میں بیان کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وون اگر اخ شخص جہادس مز کتہ اوس جہادس مز، اس نے بیٹل فیلڈ کو چھوڑ دیا، یعنی اس نے جہاد سے وہ بھاگ گیا، سا ژول کت جہاد کے میدان. حالانکہ اللہ کے لیے وہ لڑ رہا تھا، لیکن اس نے اتنا جہاد کا چھوڑ دینا، ان جہاد کے میدان سے بھاگ جانا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ بھاگ گیا، یہ سا ژول اتی آو مسلمانن ترٛٲیِتھ، اور پھر امس گوئی بوڑ بار گناہ. لیکن اس بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے کہا رکو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اللہ اس کلمات کے برکت سے اس کا اتنا بھی بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. کسی بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ بندے نے کیا کہا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو ہم ہر وقت سلام پھیرتے ہیں اپنی فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یم الفاظ ہسا پڑھتے. اور توبہ شن یہ الفاظ کہ آپ کشمیری میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو، یتھ لینگویج میں تگیو عربک پر تگیا مانگن، اللہ کے سامنے آہوزاری، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اور تو لاسٹس پہ کر بہ گزارش یہ چیز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث من آمد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 200 لٹہ استغفار کران. کس لٹہ 200 لٹہ. اور ایک حدیث من آمد 7 لٹہ. کس لٹہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کران. اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسان، کم گناہ ہو جاتا، کوئی گناہ تھا آپ کے نظر میں کوئی گناہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل پہ کوئی بوجھ ہے اور استغفار سے گزر جاتا ہے، استغفار کرنے سے ختم سے بوجھ. اور چین تھی بھی گزار اس کو استغفار پہ کر کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے. اور استغفار کرنے سے انشاءاللہ بے شمار فائدہ حاصل گژھان. تین اور لاسٹ چیز قرآن سورۃ النحل اندر اللہ تعالیٰ 3 فائدے بیان کران کہ استغفار سے کتنا فائدہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، اور اللہ تعالیٰ ہسا کرو تہ مالس مز برکت، تہندین اولادن مز برکت، تہندس روزگارس مز برکت، تہندس تجارتس مز برکت. یہ ضرورت، یہ ضرورت. یہ سوال سانہ مالس ماجن تھرو کیا سوال کہ تجارتس مز برکت گھن، اولاد گھن نیک آسن، رحمت باران گھن نظر گھن. اور بہرحال یہ اس کا سلوشن ہے. شیخ سعدی، امام شیخ سعدی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت قحط سعدی ہے، کوئی نسخہ بتا دیجیے. تو امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا استغفار کر. ایک دوسرا بندہ آیا، خدمت میں حاضر ہوا اور کہا امام صاحب میرے ماسا مال یہ زراعت اس میں یہ ہسا نیران کم پہنس، زراعت غلہ ہم ہسا نیران کم پہنس. تو امام شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو، کر سا استغفار. ایک نے کہا میں نے حسن اولاد
تو اس سے بھی کہا استغفار کر لو. ایک نے کہا کہ میں سے بے برکتی, اس سے بھی کہا استغفار کر لو. شاگرد اس تمس برو یم تمس برکاو اس امام صاحب شیخ سعدی رحمہ اللہ, آپ نے 4 بندے 4 شکایتیں لے کر آئے لیکن ایک ہی سولوشن بتا دیا. تو امام شیخ سعدی نے سورۃ النوح کی ہمیں ابھی آیتیں پڑھتا لیکن وقت چلی اجازت دیوان کی, اور یہ وہ آیتیں پڑھی سورۃ النوح کی اور کہا یہ میرا اپنا وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا وظیفہ ہے. جو بندہ استغفار کرتا ہے اسے یہ 4 چیزیں مل جاتی ہے. انشاءاللہ اس گھس کی پہ کوشش کرم بن کہ استغفار کریں بنو اور انشاءاللہ ہمیشہ صبح اور شام کو سوز ہوگا گز حج شام سے حج صبح گز